السلام علیکم سر جی. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم. سر دوبارہ سے کل الیکشن ہونے جا رہا ہے NA-75 ڈسکا میں. آپ کیا پیغام دینے چاہیں گے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں PTI کے حوالے سے؟ کیا پیغام دیتے ہیں؟ آپ ہمیں ووٹ دیں کیونکہ ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں. آپ ہمیں ووٹ دیں کیونکہ ہم ختم نبوت کو انفورس کرنا چاہتے ہیں. آپ ہمیں ووٹ دیں کیونکہ ہم کشمیر کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں. آپ ہمیں ووٹ دیں کیونکہ ہم تبدیلی لے کے آنا چاہتے ہیں. آپ ہمیں ووٹ دیں کیونکہ ہم کرپٹ لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے, چاہے ہماری حکومت رہے یا نہ رہے. ہم پاکستان کو بنائیں گے, ہم پاکستان کے غریب طبقے کو اٹھائیں گے, اور انشاءاللہ جو ہمارا ڈسکا سارا ٹوٹ پھوٹ گیا ہے اس کو ہم ایک دفعہ پھر چمکا دیں گے. سر ہم نے یہاں پہ لوگوں سے بات کی ہے, جتنے بھی لوگوں سے بات کی ہے موسٹلی لوگوں نے یہی کہا ہے کہ اسجد ملی صاحب جو ہیں بہت سارے کام کروا رہے ہیں اپنے حلقے کے, نہ صرف حلقے کے بلکہ ڈسکا کے عوام جو ہیں آپ سے بہت مطمئن نظر آتے ہیں, بہت خوش نظر آتے ہیں اور PTI کو سپورٹ کرنے کے لیے پیش نظر آ رہے ہیں. آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ آپ جو نون لیگ آپ پہ تنقید کرتی ہے, جو آپ کی دیگر پارٹیز جو ہیں, جو PDM ہے 16 جماعتوں کی جو اکٹھی ایک پارٹی جمع ہو کے PTI کے خلاف بولتے ہیں, کیا کہتے ہیں ان لوگوں کو؟ کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ کیوں مطمئن نہیں ہوتے؟ ابھی تو الیکشن کمیشن نے اور فوج نے جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ کروانا ہے, فوج نے سنبھال لیا ہے جو پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں پہ, پھر بھی یہ لوگ مطمئن نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کو ہار نظر آتی ہے نا, تو یہ پہلے سے وہ اس کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ جب ہم ہاریں گے تو ہم کہیں گے جی ہم تو مطمئن ہی نہیں تھے. پہلے ان کو یہ چانس نہیں ملا, اب یہ دوسری دفعہ چیخیں گے. اور ڈسکا کی عوام کا میں بہت شکر گزار ہوں, انہوں نے بڑی عزت دی ہے, بڑا پیار دی ہے. اور ابھی تو کوئی کام ہوئے نہیں, انشاءاللہ 10 کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہم یہاں ٹراما سینٹر بھی بنائیں گے, سیوریج بھی بنائیں گے, پارک بھی بنائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک دفعہ ڈسکا شہر کو چمکا دیں گے ہم دوبارہ. تو ان لوگوں کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں جو پاکستان کے عوام کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے؟ وہ سب لوگ آپ بھی جانتے ہیں وہ کون لوگ ہیں, ان کو ایک بیانیہ جاری کر دیں گے. یار میں ان کو بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شعور نہیں شعور دے. اگر شعور آ جائے گا تو انشاءاللہ آپ بھی تبدیلی کے ساتھ ہوں گے. سر نواز شریف, آخری سوال میرا نواز شریف کے بارے میں ہے. نواز شریف کے جو 4 ہفتوں کی چھٹی لے کے پاکستان سے فرار ہوا ہے ابھی تک واپس نہیں آیا. وہاں پہ دیکھیں تو ہم چہل قدمی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, وہاں پہ پیزے کھاتے ہوئے ہمیں ٹی وی اسکرین پہ نظر آتے ہیں. تو یہ کون سی بیماری ہے جس کا علاج پاکستان میں ممکن ہی نہیں ہے؟ یہ تو ہمارے لیے شرم کی بات ہے, ایز اے قوم ہمارے لیے. وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں, 6 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں, اور دیکھیں وہ بیمار ہوں تو ان کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے. شہباز شریف کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے, ان کو بھی باہر جانا پڑتا ہے. مرحوم کلثوم بھی اللہ تعالیٰ ان کو بخشے, ان کا بھی علاج پاکستان میں ممکن نہیں تھا. اور اب سونے پہ سہاگا مریم نواز شریف بھی کہتی ہے میری چھوٹی سی آپریشن ہونی ہے, سرجری ہونی ہے, اور مجھے بھی باہر جانا پڑے گا, میرا بھی علاج پاکستان میں نہیں. تو یہ لوگ 35 سال سے ہمارے اوپر حکمران نہیں, اور کوئی ایک ایسا اسپتال نہیں بنا سکے جہاں پہ ان کا اپنا علاج ہو سکے. تو ہم تو جانور ہوئے نا, پھر 22 کروڑ عوام, ہم جانور ہوئے کہ یہاں پہ دھکے کھائیں اور اپنا علاج ہمارا تو یہیں پہ ہے. پچھلے 30 سالوں میں انہوں نے آپس میں باریاں لی ہیں, ملک کے پیسہ لوٹا ہے, چوروں کو, لٹیروں کو, ڈاکوؤں کو عمران خان صاحب نے ہاتھ ڈالا ہے. تو اب ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. یہ وہی شہباز شریف صاحب ہیں جو پہلے کہا کرتے تھے کہ میں زرداری کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا, میرا نام شہباز شریف نہیں ہے. اب یہ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ منافق ہیں. ایجنڈا کیا ہے؟ پیسے بچانے. وہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے, ہاں دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے, بس یہی بات ہے. تھینک یو سو مچ.